کوئی نعمت چھپ جاتی ہے جب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد احکام آئے کہ کون سی چیزیں، 4 چیزیں حرام ہیں، کہ کون سی 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح طور کے اوپر، یعنی کہ بالکل واضح طور کے اوپر حرام کر دی۔ نمبر 1، مردار، ایسا حلال جانور جو کہ مر گیا ہو، فرمایا کہ وہ مردار ہے، وہ اب حرام ہو گیا، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ذبح کے وقت بہنے والا خون، جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے گائے ہو، اس کو جب ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ وہ کپڑوں پہ لگ گیا، آپ کا کپڑا حرام ہو گیا، آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ ہاں، جانور کٹنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے قربانی کے جانور میں خون وغیرہ نکلتا ہے، وہ گوشت سے نکل جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ یہ خیال ہے کہ خون وہ حرام ہے جو ذبح کرتے وقت جو بہتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ اس کے علاوہ کٹنے کے بعد جو خون وغیرہ اس کے دوسرے جسم سے نکلتا ہے، وہ ہڈیاں کاٹتے وقت یا گوشت کاٹتے وقت، وہ حرام نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑا بھی لگ گیا تو کپڑا ناپاک نہیں ہے، اگر وہ تو کھایا بھی گیا تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، تو وہ حرام نہیں ہے، اس سے بہتا ہوا خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرام ہے۔ تو فرمایا خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر جو ہے نجس العین ہے، یعنی کہ اس کا گوشت حرام ہے ہی، اس کی جلد بھی حرام ہے، اس کا تھوک بھی حرام ہے، اس کا پسینہ بھی حرام ہے۔ وہ جہاں پہ لگ جائے اس کو کہا گیا ہے نجس العین، یعنی کہ اس کی ہر چیز حرام ہے۔ جبکہ اور جو حرام جانور ہیں، مثلا شیر ہو گیا، گیدڑ ہو گیا، جیسی جانور ہو گئے، اگر اس کو ذبح کر کے اس کی جو کھال ہے اس کو دباغت کر دی جائے تو وہ اس سے حلال ہو جاتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جانماز کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کپڑے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خنزیر ایک واحد جانور ہے جس کی دباغت کے بعد کھال بھی حلال نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے، اس کو نجس العین قرار دیا گیا۔ نجس العین کسی بھی صورت میں وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے کہ ایسا جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس جانور پہ بھی اللہ کا نام، غیر کا نام لیا گیا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پہ جو بیسیکلی جو قرآن کی جو مفسرین نے بات لکھی اس کی تحقیق کی، فرمایا کہ جو وما اہل لغیر اللہ جو آیا کہ جس کے اوپر دوسرے غیر اللہ کا نام لیا جائے، اہل سے جو مراد ہے، تقریباً 20 سے 25 مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اہل سے مراد ہے، وہ مراد ہے جو کفار اپنے بتوں کے نام کے اوپر ذبح کرتے وقت ایک چیخ مارا کرتے تھے، لاتوں میں، تو اس چیخ کا نام اہلہ ہے۔ تو اس ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، یعنی کہ جیسے لات و منات جو ان کے بت تھے، ان کے بت کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی کہتے تھے کہ یہ غوثہ کے لیے بکرا یا قربانی کی، یا بہت کے لیے یہ بکرا، 11ویں شریف کے لیے بکرا میں قربان کی، یہ گائے میں پالی، تو حرام ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام اس وقت ہے کہ جب کسی لات منات، کسی کفار کے لیے، بت کے لیے وہ اس کو کر دیا گیا۔ اگر یہ اصول لے لیا جائے کہ بھئی یہ فلاں کے نام سے نسبت سے یہ چیز حرام ہو جائے گی، تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ اب کسی کی اولاد ہے وہ بھی اللہ کی ہے، کسی نے قربانی کی جنہیں جانور لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ اب کوئی کہیے میرا بیٹا ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ غیر اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، تو وہ بھی حرام ہو گیا اس اصول کی روح سے۔ وہ جانور کہہ رہا ہے یہ شیخ صاحب کا ہے، یہ خواجہ صاحب کا ہے، تو فلاں یہ خان صاحب کا جانور ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا تو یہ بھی چیز حرام ہو جائے گی، نسبت اس کو دوسرے سے ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بڑی احتیاط والی چیز ہے۔ بہت لوگ اس میں اپنے لائن سے ہٹ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یا خواجہ صاحب کی چھٹی کے لیے کوئی چیز جانور پالا گیا، یا 11ویں شریف کے لیے پالا گیا، یا کسی 12ویں شریف کی نیاز کے لیے پالا گیا کہ اس کو نسبت ہو گئی تو یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ ان کے اصل میں علم کی کمی ہے، اور تھوڑی سی سوچ کی فکر ڈفرینٹ زاویے سے ہے۔ جو اصل جو کام ہے، اصل جس پتہ چلتی ہے، وہ مفسرین کے اقوال ہیں جنہوں نے اس میں غوطے لگائے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تاریخ میں اس کے جو تمام آیات ہیں، اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو معاملات ہے، غوطے لگانے کے بعد جو انہوں نے چیز بتائی وہ یہ ہے کہ اہلہ وہ ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا، یعنی کہ بتوں کا